بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کی تاریخ کا آج بہت بڑا دن، ایک ایسے وقت میں جس وقت پاکستان کی پالیٹکس سیریسلی ڈیوائسو ہے اور بہت زیادہ ڈیوائسو تھی، بلکہ اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف ڈیوائسو تھی بلکہ ہمیں ایک پالیٹکس میں، اور خاص طور کے اوپر جب پالیٹکس کی ہم بات کریں عمران خان اور ان کی پولیٹیکل پارٹی جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کے درمیان اور ہماری اسٹیبلشمنٹ فوج کے درمیان جس قسم کی کنفرنٹیشن تھی، اس سارے بیک گراؤنڈ میں آج کا دن بہت بڑا کہ جی آج آرمی چیف کی اور پھر چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کی تعیناتی ہوئی جنرل عاصم منیر صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ایز آرمی چیف، اور اسی کے ساتھ ساتھ جنرل ساحر شمشاد صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ایز چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی۔ خطرہ یہ تھا، بہت سے لوگ اپریہنشن یہ کر رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، عمران خان صاحب کا کیا ریئیکشن ہوگا، پریزیڈنٹ صاحب کا کیا ریئیکشن ہوگا، کیا کس طرح سے یہ اپوائنٹمنٹ ہوگی، کہیں یہ کورٹ میں مسئلہ نہ چلا جائے، کہیں عمران خان صاحب اس کو چیلنج نہ کر دیں، کہیں پہ پریزیڈنسی کے بارے میں پریزیڈنٹ ایسا نہ ہو کہ جی ایڈوائس کے اوپر جو پرائم منسٹر کی ایڈوائس ہوگی اس کو سائن کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ تمام کی تمام جو اسپیکولیشن تھی وہ غلط ثابت ہوئی، اور الحمدللہ بڑے ہی اسموتھ طریقے سے، اور جو میں فرام ڈے ون آپ کو کہہ رہا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بڑی اسموتھ سیلنگ ہوگی، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ یہ اپوائنٹمنٹس ہو گئیں۔ اور آپ دیکھیں کہ فار دا فرسٹ ٹائم اس میں جس ماحول کی بات کر رہا تھا کہ جب ڈیوائسو پالیٹکس ہے، نفرت کی سیاست ہے، دشمنی کی سیاست ہے، اور پھر وہی والی بات کنفرنٹیشن، پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے درمیان کنفرنٹیشن، اس ماحول میں آپ دیکھیں کہ جس طرح سے نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، یہ اس لیے بہت بڑا تاریخی دن ہے کیونکہ اب جو ہے وہ جو بھی کچھ ہم نے ماضی میں دیکھا یا پچھلے دنوں دیکھا، اور خاص طور کے اوپر جو کنفرنٹیشن اور جو فوج کے ادارے کے بارے میں جو بہت زیادہ تنازعات ہمارے سامنے آتے رہے، وہ سب کے سب چیزیں انشاءاللہ وہ سبسائڈ کر چکی ہیں، اور ایک یونینمٹی ہمیں نظر آئی۔ ایک طرف اگر آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، انہوں نے کنسلٹیشن کی، سب سے اپنے تمام کولیشن پارٹنر سے انہوں نے کنسلٹیشن کی، انہوں نے اپنے کیبنٹ ممبر سے کنسلٹیشن کی، حالانکہ ریکوائرڈ نہیں تھی، سب کو انہوں نے اپنے ساتھ رکھا، اور سب نے کہا کہ جی آپ جس بھی آرمی چیف کو اپوائنٹ کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ بعد رول آیا صدر کا، اور عمران خان صاحب کا رول سامنے آیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں پہلے چونکہ آپ کو کہہ رہا تھا کہ جی جو کل بھی میری آپ کو وی لاگ میری تھا، اور اس میں میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ جی کہ صدر صاحب جہاز سے جائیں گے کنسلٹیشن کے لیے اور واپس آئیں گے، اسی طرح ہوا۔ اس کے اوپر آج دو کے کویشچن ضرور اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا صدر کو ایسا کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اوور آل آپ گڈ کے بارے میں دیکھیں، بڑی اچھائی کی طرف، بڑی اچھائی کو دیکھیں، اس ملک کے لیے اچھائی کو دیکھیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ جی ایک آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ جب تمام حکومتی پولیٹیکل پارٹیز نے ان کے اوپر انڈورسمنٹ کر دی، تو پھر جب رول آیا عمران خان صاحب کا تو پریزیڈنٹ ان کے پاس گئے، اور بہت فیئرس تھے لوگ، بہت کچھ باتیں کر رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اس کو سائن کر دیا اور اس کے اپوائنٹمنٹ کے اوپر انڈورسمنٹ کر دی۔ اس طریقے سے اب آپ دیکھیں کہ وہ ایک میری دانش میں ایک کنفرنٹیشن کی جو پالیٹکس میں جس کی بات کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب اور فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تھی، وہ سیاست مجھے اب بالکل ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اب ایک نئی اسٹیبلشمنٹ کا جب ایک اسٹیبلشمنٹ کا ہیڈ آ گیا، تو اب اس کے ساتھ عمران خان صاحب نے اس ہیڈ کی انڈورسمنٹ کی، اس بیک گراؤنڈ کے باوجود، جس بیک گراؤنڈ کو ہم ڈسکس کرتے رہے کہ جی آرمی جب جنرل عاصم منیر جب DGIS آئے تھے تو عمران خان صاحب نے ان کو کس بنیاد کے اوپر نکالا، اور ظاہر ہے وہ ایک عمران خان صاحب کے لیے اور ایک نیگیٹو حالانکہ وہ پوائنٹ تھا، لیکن اس چیز کو اگنور کرتے ہوئے انہوں نے جو انڈورسمنٹ کی، یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی خبر ہے، پاکستان کے لوگوں کے لیے، پاکستان کی اکانومی کے لیے، پاکستان کی پالیٹکس کے لیے، اور پاکستان کے جو فوج کا ادارہ ہے وہ اس کے لیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ذکر کر رہا ہوں، پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز کا ذکر کر رہا ہوں، میں پرائم منسٹر کو اگر اس کے اوپر شاباشی دوں گا کہ انہوں نے سب کو کنسلٹ کیا، اسی طریقے سے اگر میں صدر کو اور عمران خان صاحب کو شاباشی دوں گا کہ انہوں نے بڑی میچورٹی کا مطلب ہے کہ میچورٹی کا اظہار انہوں نے کیا، اور بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے اس چیز کو اس لحاظ سے ٹیکل کیا کہ جی ایک کنفرنٹیشن وہی والی جو بات تھی کہ وہ تاکہ ختم ہو جائے۔ اور پھر اس کے علاوہ میں ایون جو آؤٹ گوئنگ آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کو بھی شاباش دوں گا، بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ اپریہنشن تھی، اور یہ تھا کہ جی کہیں مارشل لا نہ لگ جائے، وہ ایکسٹینشن کے لیے کیا کچھ سارا کچھ جو بھی کچھ ہو رہا تھا،
جس قسم کے حالات تھے، اور پھر یہ کہ جی پاسبلی وہ کچھ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ جی یہ آرمی چیف لگے ہیں اور وہ اور صدر مل کے تو کوئی گیم بھی کر سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ ایک بڑے اچھے نوٹ کے ساتھ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ بھی آؤٹ گوئنگ جو آرمی چیف ہیں وہ بھی ایک رخصت ہو رہے ہیں ایک بڑے اچھے نوٹ کے ساتھ، اور اس اپوائنٹمنٹس میں ان اپوائنٹمنٹس کی اور ان اپوائنٹمنٹس کی سموتھ سیلنگ میں اگر اور دوسروں کا ایک اہم رول ہے تو اس میں جنرل باجوہ صاحب کا بھی بڑا اہم رول ہے۔ سو ان سب کو میں ڈیفینیٹلی میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے اور اللہ کا ایک تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ جی جس طریقے سے یہ چیزیں آج کنکلوڈ ہوئیں اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے اوپر ہمیں شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہیے۔ اور اس کے علاوہ میں جو بات آپ کو بتاؤں کہ جو میرے اگر آپ وی لاگز سنتے رہے ہوں اور جو میں نے لکھتا رہا ہوں جو بولتا رہا ہوں، میں آپ کو بار بار یہ کہتا تھا کہ بڑی سموتھ سیلنگ ہوگی، اچھے طریقے سے ہوگا، لوگوں کی بہت سی اپریہنشن تھیں، اور الحمدللہ جب سب سے پہلے جب وہ سمری جی ایچ کیو سے موو ہوئی تو اس کے اوپر میں نے آپ کو خبر دی، بریکنگ نیوز وہ میں نے دی، اور میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں کہ کیا کیا کچھ اس میں سب کے سب وہ نام شامل ہیں، اور جو لوگ اپریہنشن تھی جن لوگوں کو خوف تھا کہ پہلا نام شاید جو کہ عاصم منیر صاحب کا نام تھا کہ وہ نہیں ہوگا، وہ ایسی بات بالکل غلط تھی۔ اور پھر میں نے بعد میں آپ کو یہ بھی کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ، اور میں آپ کو بار بار بتا رہا تھا کہ جی اس میں اب عمران خان صاحب رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، اس میں پریزیڈنٹ رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، اسموتھ سیلنگ ہوگی۔ ایون آج میں نے جب یہ خبر آئی کہ جی پریزیڈنٹ صاحب عمران خان صاحب سے ملنے جا رہے ہیں، اس کے بعد میں نے جو خبر دی، اور وہ خبر میں نے جیو میں بریک کی، اور میں نے یہی کہا کہ جی وہ آ کے سائن کر دیں گے سمری، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اس سے آپ مت اس سے پریشان ہوں۔ سو اس لحاظ سے بھی الحمدللہ وہ بہت زبردست کام ہوا۔ سو اوور آل جو کچھ یہ سارا کچھ تھا، تو یہ ہے کہ جو میں ذاتی طور پہ اس لیے میں ظاہر ہے مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ کے کرم سے کہ جو میں نے خبریں دی وہ ساری کی ساری خبریں صحیح ثابت ہوئی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کل رات کو میں نے پرائم منسٹر صاحب کو ایک میسج بھیجا تھا، کویشچن بھیجا تھا، جو کہ میں ان سے جواب چاہ رہا تھا، اور چونکہ مجھے پتا تھا کہ آج اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں تو میں نے ان کو جو کویشچن بھیجا اس میں یہ تھا کہ میری اطلاعات یہ ہیں کہ آپ جنرل عاصم منیر صاحب کو آپ آرمی چیف بنا رہے ہیں، اور جنرل جو ساحر شمشاد صاحب ہیں آپ ان کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بنا رہے ہیں۔ یہ کویشچن میں نے لکھ کے ان کو بھیج دیا ان کے موبائل کے اوپر، لیکن اینی ہاؤ انہوں نے جواب مجھے نہیں دینا تھا، اور اس کی بھی ایک وجہ تھی کہ آج انہوں نے اناؤنس کرنا تھا، اور وہ چاہ رہے تھے کہ کم از کم یہ چیزیں گورنمنٹ خود اناؤنس کرے، بجائے اس کے کہ کوئی جرنلسٹ یا جس طرح بھی ہے کہ جی اس کے ذریعے کوئی یہ اناؤنسمنٹ آئے یا وہ خبر اس کے ذریعے کوئی خبر آئے۔ تو اس لحاظ سے ظاہر ہے وہ ورنہ مجھے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اب آپ کو بہت پہلے کا کہہ رہا تھا، مجھے جنرل صاحب کے بارے میں تو جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں تو بہت پہلے کا پتہ تھا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، پرائم منسٹر صاحب نے، پی ایم ایل این نے فیصلہ کر لیا ہے، میاں نواز شریف صاحب نے، انہوں نے سب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جی ہم ٹاپ موسٹ جو بندہ ہوگا اس کو ہم اپوائنٹ کریں گے۔ بعد میں یہ ضرور کنفیوژن تھی کہ جی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی میں آپ نمبر 2 کو بنائیں، اگر نمبر 3 کو اظہر عباس صاحب کو بنائیں، لیکن اینی ہاؤ الٹیمیٹلی یہ فیصلہ ہوا کہ نمبر 2 کو جو کہ بنائے۔ سو اس لحاظ سے جو 2 سینئر موسٹ تھے ان کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی، کوئی کسی قسم کا کوئی سپر سیشن نہیں ہوا کسی بھی لحاظ سے کسی کی۔ اب جو سب سے اہم بات جو ہے کرنے کی ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے لیے، ایک تو یہ کہ جی وہ ایکسٹینشن کو لا ختم کریں، دوسرا نئے آرمی چیف کی فیوچر میں آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے لیے کوئی ایسا طریقہ کار ایک وضع کریں تاکہ یہ جس قسم کی ایک ہیجان کسی کیفیت تھی اور جو حالات ہم نے دیکھے ان کے پچھلے کئی ہفتوں میں پاکستان میں، تاکہ اس قسم کی سچویشن میں ہمیں 3 سال بعد دوبارہ سے اس طرف نہ جانا پڑے۔ کسی بھی آرمی چیف کی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، 3 سال کا ٹینیور فکس، دیٹس اٹ، اور اس کے بعد ان کو دوبارہ ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے۔ تو یہ جو بات ہے یہ بڑی اہم ہے۔ اور اس کے بعد چونکہ میں جب پولیٹیکلی بات کر رہا ہوں کہ سیاستدانوں نے، پاکستان کے سیاستدانوں نے آج بڑا میچورٹی کا میچور طریقے سے مطلب ہے کہ انہوں نے بیہیو کیا ہے اور بہت ہی زبردست طریقے سے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، تو اس لحاظ سے میں ایکسپیکٹ یہ کرتا ہوں کہ پاکستان کو بڑے سیریس چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاکستان کی اکانومی کے حالات دیکھ لیں، گورننس کے اور بڑے ملٹیپل ایشوز ہیں،
ان کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور ساتھ مل کے بیٹھ کے آپ ان ایشوز کو ڈسکس کریں، چارٹر آف اکانومی کریں، گورننس کے اوپر آپ ایک آپس میں ایک ایگریمنٹ کریں کہ ہم کیسے گڈ گورننس کو انشور کریں، انسٹیٹیوشن بلڈنگ کریں، پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کریں، سول بیوروکریسی کو ڈی پولیٹیسائز کریں، اپنے جو ادارے ہیں آپ کے، وہ سی بی آر ہے، ایف آئی اے ہے، آپ کے جو ڈفرینٹ ادارے ہیں، مختلف قسم کے جو ادارے ہیں، سی ڈی ہے، کوئی نہ کسی بھی ادارے کا نام لیں، ان اداروں کو آپ ایفیشینٹ کریں تاکہ لوگوں کی زندگیاں بہتر ہوں، ان کی زندگیوں میں مطلب ہے کہ پرفارمنس بہتر ہو، ہمارے اداروں کی لوگوں کو ڈیلیور کریں سروسز بہترین طریقے کے ساتھ. سو یہ وہ چیزیں ہیں. اور پھر ساتھ میں بے شک آپ الیکشن کی طرف اپنے آپس میں نیگوشیٹ کریں، الیکشن ریفارم دے کے آئیں. میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ تاکہ جو آئندہ الیکشن آنے والے ہیں اس سے پہلے یہ جو میجر ریفارمز ریکوائرڈ ہیں اس ملک کو ایک صحیح سمت دینے کے لیے کم از کم ان کے اوپر ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا اگریمنٹ ہو جائے. تو اس صرف چھوٹے سے دوبارہ ایک اپنے ایک اظہار میں اپنا اظہار کرنا چاہ رہا ہوں اپنی خوشی کا کہ پاکستان کے لیے الحمدللہ آج کا دن بہت اچھا دن تھا، بہت بڑا دن تھا، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایسے ہی دن دکھائے تاکہ ہم ایک روشن مستقبل اور ایک بہتر مستقبل کی طرف ہم سفر کریں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.